اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ خلقت آدم میں اور خلقت انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مراحل ذکر فرمائے ہیں۔ ایک مرحلہ آدم و زوج آدم کا سکونت ہے جنت کے اندر، باغ کے اندر، اس ماحول کے اندر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی کا اہتمام فرمایا تھا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ اس باغ میں سکونت اختیار کریں اور اس میں رغداً فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، کھلے بندوں، آزادی کے ساتھ کھائیں پئیں رہیں، لیکن ایک شجرہ کے قریب نہیں جانا۔ اس کے قریب گئے اگر اس کا ارتکاب کیا تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن جب آدم و زوج آدم اس جنت میں مقیم ہوئے اس رہنمائی کے بعد اور اس وسعت و فراخی و فراہمی کے بعد، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ان دونوں کو بھٹکا دیا، بہکا دیا، پھسلا دیا اور اسی چیز کا ارتکاب کروا دیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روکا تھا، منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس شجرہ کے ارتکاب کے بعد وہ کیفیت ان پر آ گئی، وہ مشقت انہیں سامنا کرنا پڑا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روکا تھا، اور جس کی آگاہی دی تھی وہ نتیجہ ان کے سامنے آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس باغ سے، جنت سے خارج ہونے کا حکم دے دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب حبوط کرو، اس حبوطی زندگی میں تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب زمین تمہارے لیے مستقر ہے، قرارگاہ ہے و آرام گاہ ہے، اور ایک وقت تک، معین وقت تک تمہارے لیے زمین کے اندر متاع و سامان زندگی و زیست موجود ہے۔ شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ذلت کا معنی پھسلنا ہوتا ہے، ہٹ جانا، شے کا جس جگہ پر اس کو ثابت ہونا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، قائم رہنا چاہیے، وہاں سے شے کا ہٹ جانا، نکل جانا، وہاں سے جا بجا ہو جانا، اس کو عربی زبان میں ذلت کہتے ہیں۔
اور مختص نہیں ہے مادی چیزوں کے ساتھ اور جسمانی امور کے ساتھ، بلکہ معنوی طور پر بھی اگر کوئی چیز اپنے مقام سے ہٹ جائے، جیسے انسان کا ارادہ ہے، اگر انسان ارادہ کرے اور قاعدے کے مطابق، ضابطے کے مطابق اس ارادے کو ثابت رہنا چاہیے، یا انسان کو اپنے ارادے پر قائم رہنا چاہیے، ثابت رہنا چاہیے، لیکن مختلف عوامل اور وجوہات کی بنا پر انسان اپنا ارادہ چھوڑ دیتا ہے یا اپنے ارادے سے ہٹ جاتا ہے، اس کو بھی ذلت کہتے ہیں۔ جیسے کسی جگہ پر انسان اگر کھڑا ہوا ہو اور وہاں سے ہٹ جائے یا ہٹا دیا جائے، یہ ذلت ہے۔ ایسے ہی انسان کے علاوہ کوئی دوسری چیز کسی جگہ پر اگر رکھی جائے اور اس کو وہیں پر رہنا ہو، طبیعی مکان اس کا وہی ہے، یا جو مقرر کیا گیا ہے مکان، جگہ، وہ اس کے لیے وہی بنتی ہے، اور وہ وہاں سے پھسل جائے، ہٹ جائے یا ہٹا دی جائے، اس کو ذلت کہتے ہیں۔ خود ہٹ جائے تو ذلت ہے، اور اگر ہٹا دی جائے تو اذلال ہے۔ یہ شیطان نے ان دونوں کو، آدم و زوج آدم کو، اس جنت میں بہکا دیا، پھسلا دیا، ہٹا دیا اپنے ارادے سے، اپنے عہد سے۔ یہاں پر ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، انہا سے مراد وہ جنت ہے، مکان، رہائش گاہ سے ہٹا دیا، پھسلا دیا، نکال دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، انہیں وہاں سے ہٹا کر اخراج کروا دیا شیطان نے۔ لیکن یہی ماجرا سورہ اعراف میں اور سورہ طٰہٰ میں مختلف اور زیادہ خصوصیات کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ وہاں پر عہد کا ذکر ہے کہ ہم نے آدم سے عہد کیا تھا، وہ عہد لیا تھا، اور آدم اس عہد کو فراموش کر بیٹھے، اور اس فراموشی کے نتیجے میں اس عہد سے ہٹ گئے، دور ہو گئے۔ یعنی ذلت جو شیطان نے ایجاد کی ان کے اندر، اس عہد سے ہٹا دیا جو آدم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ نے آدم کو جس عہد پر قائم رہنے کے لیے حکم دیا تھا کہ ایک آپ اس جنت میں اسکان، سکونت اختیار کرو، اس کے اندر موجود وسائل سے وسیع اور دلخواہ طریقے سے مرضی کے مطابق استفادہ کرو، اور تیسری چیز نہی ہے کہ اس ممنوعہ شجرہ کے قریب نہیں جانا، اور آدم اسی ممنوعہ شجرہ کے قریب چلے گئے شیطان کے بہکانے سے، اور اس طرح سے اپنا عہد انہوں نے توڑ دیا، اس عہد سے باہر آ گئے۔ اضلّہ کے بدلے میں قرآن کریم نے سورہ اعراف و سورہ طٰہٰ میں لفظ وسوسہ استعمال کیا۔ یہاں پر ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دو مقامات پر ہے فوسوسہ، ایک جگہ پر ہے دونوں کو وسوسہ کیا، اور ایک سورہ میں ہے کہ آدم کو فقط وسوسہ کیا، زوج کا بیچ میں ذکر نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ماجرا کو ان خصوصیات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و زوج آدم کو اسکان کا حکم دیا، وَيَا آدَمُ، سورہ اعراف آیا 19 میں، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ وہی حکم ہے جو سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ بقرہ میں تھا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یہاں پر سورہ اعراف آیا 20 میں ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا، یعنی اضلال، شیطان کے اضلال
کا طریقہ وسوسہ تھا، وسوسہ کے ذریعے سے اضلال کیا، بہکایا اور ہٹایا انہیں۔ اور مقصد کیا تھا وسوسہ کا یا اضلال کا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوءتہما، تاکہ وہ چھپی ہوئی شرمگاہیں ان کی ان کو نمایاں کر دے، ان کو کھول دے، واضح کر دے۔ وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، شیطان نے ان دونوں کو کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے دونوں کو اس شجرہ سے کیوں روکا ہے؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، وسوسہ اس طرح سے کیا کہ یہ جس شجرہ سے روکا گیا ہے آپ کو، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے اور بہت مفید ہے آپ کے لیے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے کھانے سے آپ دونوں صاحب ملک و سلطنت ہو جائیں گے، اور ایسی سلطنت آپ کو ملے گی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ خود بھی خالدین میں سے، مخلدین میں سے ہو جائیں گے، آپ دونوں کو موت نہیں آئے گی، یعنی آپ کے خلف میں کوئی اور مخلوق نہیں آئے گی، آخری خلف زمین پر آپ ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ زندہ رہیں گے۔ وَقَاسَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھائی اس نے کہ میں تم دونوں کے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اور دونوں کو دھوکہ دیا، دھکیل دیا دھوکے کے ساتھ۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر انہوں نے اس کے کہنے پر، اکسانے پر وہ شجرہ ارتکاب کر لیا۔ جب ارتکاب کیا، بدت لہما سوءتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے ڈھانپنا شروع کیا جنت کے باغ کے پتوں سے۔ اور اس وقت ان کے رب نے فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اب رب نے فرمایا کہ میں نے تو روکا تھا تمہیں اس شجرہ کے قریب جانے سے، اور اس کے باوجود آپ نے یہ ارتکاب کیا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور عدو ہے، اور وہ بھی کھلا و آشکارا مبین دشمن ہے تمہارا۔ یہ اضلہ کے بدلے میں وسوسہ شیطان کا ذکر کیا گیا کہ اضلال کا طریقہ وسوسہ تھا۔ سورہ طٰہٰ میں اس مطلب کو پھر ذکر کیا گیا ہے، کچھ خصوصیات اس کی اضافہ کر کے یا مزید تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیا 115 سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا۔ فنسیہ، آدم وہ عہد بھول گئے، فراموش کر بیٹھے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم کے اندر ہم نے عزم نہیں پایا، عزم کی کمی تھی جس وجہ سے عہد بھول گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تسلیم ہوں، قبول کریں، انہوں نے کر لیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، ہم نے آدم کو کہا کہ یہ دشمن ہے تیرا بھی اور تیرے زوج کا بھی دشمن ہے، یہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے گا، اور دھیان رہے کہ آپ کو جنت سے نہ نکالے۔ فتشقیٰ، اور تمہیں مشقتوں میں، مصیبتوں میں، زحمتوں میں، تکالیف میں ڈال دے گا۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعریٰ، جبکہ اس باغ میں مشقت نہیں ہے،
اس میں نہ تم بھوکے رہو گے نہ تم ننگے رہو گے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور اس میں تم پیاسے بھی نہیں رہو گے اور تشنا، اور اس میں تم دھوپ میں بھی نہیں رہو گے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، یہاں پر دونوں کا ذکر نہیں ہے، فوسوس الیہما نہیں ہے، سورہ اعراف میں ہے فوسوس لہما الشیطان، دونوں کو شیطان نے وسوسہ کیا، اور سورہ بقرہ میں ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے دونوں کو بہکایا، دونوں کو پھسلایا۔ لیکن سورہ طٰہٰ میں ہے کہ فقط آدم کو، فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے آدم کو وسوسہ کیا، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، وہاں پر تھا کہ یہی بات دونوں کو، آدم و زوج دونوں کو کہا کہ آپ دونوں کو میں ایک یہ شجرہ جس سے تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے، منع کیا ہے، یہ شجرہ تمہارے لیے بہت ضروری و لازم ہے۔ اس میں دو خاصیتیں ہیں، ایک اس کے کھانے سے آپ کو نہ ختم ہونے والی سلطنت نصیب ہو جائے گی، مل جائے گی، حاصل ہو جائے گی، اور دوسرا تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور مخلد ہو جاؤ گے، موت نہیں آئے گی تمہیں۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، یہاں وسوسہ فقط آدم کو کیا، ساتھ زوج کا ذکر نہیں ہے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، وسوسہ کے بعد تناول دونوں نے کیا، کھایا دونوں نے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، انہوں نے اس شجرہ کو کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے معصیت کی رب کی اور بہک گئے اور پھسل گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ انہیں چنا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر توبہ ہوئی اور اس کے بعد ان کی ہدایت ہوئی۔ خوب یہاں پر اس سورہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ کی آیا 20 میں وسوسہ ہے اضلال کے بدلے میں، اور وسوسہ بھی فقط آدم کو ہے، اس میں زوج کا ذکر نہیں ہے وسوسہ میں۔ اس سے پہلے زوج ساتھ شامل ہیں، عہد میں فقط آدم ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم و زوج آدم دونوں سے عہد لیا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، آدم سے عہد لیا۔ فَنَسِیَ، آدم عہد فراموش کر گئے، زوج کا ذکر نہیں ہے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم کے اندر عزم نہیں پایا، یہاں زوج کا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سجدہ بھی زوج کو نہیں ہوا، آدم کو ہوا، ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، اور آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ شیطان دشمن ہے آپ کا اور تیرے زوج کا، اور تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، یعنی رہنمائی ساری آدم کی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ بہشت میں اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہ خصوصیات، یہ سہولتیں بہشت میں، باغ میں آپ کے لیے ہیں۔ اور پھر آدم کو ہی وسوسہ کیا شیطان نے اور آدم سے ہی ارتکاب کروایا، لیکن فَأَكَلَا، اس کے بعد دونوں کا ذکر ہے کہ کھایا دونوں نے، بہکایا آدم کو لیکن کھایا دونوں نے ہیں، اور نقصان جو ظاہر ہوا جس کو قرآن نے ظلم کہا ہے، وہ جو ظلم میں مبتلا ہوئے وہ دونوں ہوئے، اور وہ یہ کہ ان کی شرمگاہیں عریان ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے معصیت کی، زوج کا ذکر یہاں بھی عصیان میں بھی نہیں ہے، رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم بہک گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ہم نے آدم کو چنا اور آدم کی ہدایت کی۔ شیطان نے جنت میں
ایک تو سکونت جب حکم دیا گیا آدم کو و زوج آدم کو جنت میں باغ میں رہائش کا، ساتھ شیطان بھی ان کے باغ میں موجود ہے، یعنی شیطان کو بھی اجازت ہے یا شیطان کو بھی حکم تھا کہ وہ آدم کے ساتھ رہے، جہاں آدم ہے وہیں اردا گرد شیطان بھی رہے، ابلیس بھی رہے، اور یہ رہائش وہیں کے مختص تھی آدم کے لیے۔ آدم کو محفوظ بنایا جا سکتا تھا، جیسے یہاں پر ہر اہتمام آدم کے لیے تھا، اور اس کے اندر شجرہ ممنوعہ تھا، دوسری طرف سے اس شجرہ ممنوعہ پر اکسانے کے لیے شیطان بھی ساتھ جنت میں داخل کیا گیا اور اس کو بھی اجازت دی گئی۔ روکا جا سکتا تھا شیطان کو کہ یہ آدم کی سکونت گاہ ہے اور اس میں آپ کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جیسا اشارہ کیا تھا کہ اگر ہم قرآن کریم ہی کے مطلب کو مد نظر رکھیں، جیسا یہ ماجرا قرآن نے ذکر کیا ہے، تو وہاں بخوبی اس ماجرا کی تفصیل سے حقیقت انسان کے سامنے آ جاتی ہے کہ شیطان کیا چیز ہے جو آدم سے جدا نہیں ہو رہا اور نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان زمین پر ہے شیطان انسان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ انسان نے شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن شیطان کسی جگہ ان سے دور نہیں ہوگا، ان کے قریب رہے گا، ان کے اردا گرد رہے گا، ان کے ساتھ رہے گا۔ ابتدائی رہائش گاہ جنت یا باغ میں ساتھ رہا، حبوط بھی ساتھ کیا، اور پھر تمام مدت ان کے ساتھ رہے گا، قیامت تک ان کے ساتھ رہے گا، کسی بھی انسان سے دور نہیں ہوگا شیطان۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان شیطان کی پہنچ سے باہر ہو۔ اب انسانوں کے لیے الگ سے حکم ہے کہ آپ نے شیطان سے محفوظ رہنا ہے، پناہ اختیار کرنی ہے۔ ممکن ہے شیطان سے بعض انسان پناہ حاصل کر لیں، اختیار کر لیں، اور اس کے وسوسے اور اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں، لیکن جب محفوظ بھی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان اب یہاں نہیں ہے، ان کے اردا گرد نہیں ہے، شیطان پھر بھی وہاں موجود ہے، فقط یہ محفوظ انسان اس کی بات مان نہیں رہے، سن نہیں رہیں گے، اور اس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، اس کے اضلال یا اس کے وسوسہ میں نہیں آ رہے ہیں۔ ذلت و اضلال کسی کو اپنی جگہ سے ہٹانا ہے، جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا، قاعدے کے مطابق، دستور کے مطابق، حکم کے مطابق انسان کو جہاں قائم رہنا چاہیے، ثابت کھڑا رہنا چاہیے، اور اسی میں انسان کی مصلحت ہے، اسی میں انسان کا فائدہ ہے، اور اسی میں اللہ کے امر کی اطاعت بھی یہ ہے کہ انسان اس چیز پہ قائم رہے۔ شیطان جس نے قسم کھائی ہے کہ میں انہیں بہکاؤں گا اور انہیں رسوا کروں گا، انہیں ذلیل و خوار کروں گا، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جہاں پر اللہ نے انسان کو قائم رہنے کے لیے کہا ہے وہاں سے ان کو ہٹانا، تزلزل پیدا کرنا، اور ان کے ارادے میں نرمی پیدا کرنا، ان کے ارادے میں سستی پیدا کرنا، ان کے عہد میں سستی پیدا کرنا۔ جب یہ ساری داستان مشاہدہ ہوگی تو خود انسان، ہر فرد شیطان کو تشخیص دے سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے، جس طرح آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا علیہ السلام، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آتا ہمیں، بلکہ جو ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، وہ مکالمہ اس طرح کا ہے کہ شیطان ان دونوں کو دیکھ رہا ہے اور یہ دونوں شیطان کو دیکھ رہے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا آپس میں مکالمہ اس طرح سے ذکر کیا ہے۔
فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوءتہما وقالا شیطان نے کہا ما نہاکما ربکما، تم دونوں کو تمہارے رب نے روکا ہے جس شجرہ سے، کیوں روکا ہے؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، مخاطب کا صیغہ استعمال کر کے، ضمیر استعمال کر کے، ما نہاکما و ربکما، یعنی آمنے سامنے کھڑے ہو کر جو گفتگو کی جاتی ہے، جیسے اردو میں انسان بات کرتا ہے، کبھی ان الفاظ کے ساتھ جن کا الفاظ کا مطلب و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ بات ہو رہی ہے یا جس کے بارے میں وہ یہاں حاضر نہیں ہے، وہ غائب ہے، سامنے نہیں ہے، جیسا کہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ میں نے اسے کہا، اس نے میری بات سنی، اس نے میری بات مانی۔ جب یوں کہتے ہیں ہم میں نے اسے کہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہا وہ یہاں اب موجود نہیں ہے، جب بات ہو رہی ہے وہ یہاں نہیں ہے، غائب ہے یہاں سے۔ لیکن جب انسان کہے یہ بات کہ میں نے آپ کو کہا، میں نے تجھے کہا، جب تجھے اور آپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے موجود ہے اور مشاہدہ ہو رہا ہے اور دکھائی دے رہا ہے۔ پس شیطان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور انہیں مخاطب کیا، ما نہاکما ربکما ان ہذہ الشجرہ، اس شجرہ سے آپ کو تمہارے رب نے منع کیا ہے تاکہ تم دونوں ملک نہ بن جاؤ اور تم دونوں مخلد نہ ہو جاؤ۔ اور پھر انہیں کہا کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور پھر مخاطب کر کے انہیں کہا کہ میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں، آپ دونوں کا ہمدرد ہوں، ناصح ہوں۔ اور پھر آگے جتنی بھی گفتگو ہوئی، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آدم و زوج آدم شیطان کے سامنے تھے اور شیطان ان کے سامنے، اور اسی طرح شیطان بھی ان کے لیے قابل مشاہدہ تھا، نظر آ رہا تھا۔ جب شیطان آیا، اس نے آ کر انہیں ورغلایا، بتایا، اذلال کیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون ہے، ہمیں نظر تو آ نہیں رہا ہے، آواز سنائی دے رہی ہے یا اس کی بات ہمیں پہنچ رہی ہے، لیکن منبع اس آواز کا، صوت کا محسوس نہیں ہو رہا۔ کوئی تعجب نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ یہ کون ہے جو ہمیں یوں کہہ رہا ہے، بلکہ اس کی بات سنی انہوں نے اور تائید کی اور اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور پھر جیسا اس نے کہا ویسا ارتکاب کر دیا۔ شیطان کی گفتگو ان دونوں کے ساتھ اور ان کا رویہ شیطان کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آدم کے لیے شیطان قابل مشاہدہ تھا اور شیطان کے لیے آدم یوں نہیں تھا کہ مخفی تھے، جیسے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، نامرئی ہے۔ آدم کے لیے نامرئی نہیں تھا، مرئی تھا، مشہود تھا، محسوس تھا، اور دیکھ رہے تھے آدم، اس کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا تعارف کروایا ہوا تھا۔ شیطان کا تعارف دونوں کو کروایا ہوا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ بھی خود دلیل ہے اس بات پر کہ وہ اسے دیکھ رہے تھے، ورنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ آگے تو کچھ ہے نہیں ہے، آگے زمین ہے، دیوار ہے، پتھر ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ تو باقی اجسام ہیں، یہ جس کو آپ دشمن قرار دے رہے ہیں یہ کون ہے، یہ تو کوئی موجود نہیں ہے آپ جسے دشمن بتا رہے ہیں۔ اس طرح کا تعجب، اضطراب آدم و زوج آدم کے دل میں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ چونکہ وہ دیکھ رہے تھے، اس کو مشاہدہ کر رہے تھے کہ یہ جس سے کہا جا رہا ہے یہی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،
اور پھر باقی مراحل میں کسی جگہ پر بھی آدم نے اور زوج آدم نے یہ اجنبیت لا علمی ظاہر نہیں کی کہ یہ ہے کون، یہ شیطان جو ہمیں بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور ہمیں جنت سے نکال رہا ہے۔ بس دونوں ایک دوسرے کے لیے قابل شناخت تھے و قابل مشاہدہ تھے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، یعنی ان کے ارادے کو توڑ دیا، عہد کو توڑ دیا اس نے۔ جو اللہ کا فرمان تھا اس فرمان پر ثابت رہنے کے ثبات کو ختم کر دیا، نیت بدل دی ان کی، اور ان کے اندر رجحان پیدا کر دیا کہ اس ممنوعہ چیز کا ارتکاب کریں۔ طریقہ اضلال کا وسوسہ تھا۔ وسوسہ دھیمے لہجے میں، دھیمی آواز میں، محسوس ہوئے بغیر کسی سے بات کرنے کو وسوسہ کہتے ہیں۔ جیسے کان میں انسان کسی کے کوئی بات کرتا ہے، اصل میں لغت میں وسوسہ آہٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے دھیمے انداز سے کوئی انسان اگر چل رہا ہو، جیسے بعض اوقات چلتے ہیں لوگ اور اس خیال سے چلتے ہیں کہ ہمارے قدموں کی آواز کسی تک نہ پہنچے، دھیمے انداز سے چلتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان دھیمے قدموں کی آواز کی ایک آہٹ معمول سی، خفیف سی پیدا ہو جاتی ہے، جو دور بیٹھے ہوئے آدمی کو نہیں پہنچتی لیکن قریب آدمی کو محسوس ہو جاتی ہے۔ یا جیسے انسان کسی کے قریب سے گزرتا ہے، اس کے کپڑوں کی آواز، لباس کی آواز دھیمے سے انسان تک پہنچ جاتی ہے، خفیف سی آواز۔ وہ انسان جس کی سماعت بہت تیز ہے اس تک پہنچ جاتی ہے، جو اونچی سنتے ہیں ان تک یہ خفیف آوازیں نہیں پہنچتی۔ اسی طرح سرگوشی کوئی انسان کرتا ہے، باقی انسانوں سے بات کو بچا کر کہ باقی نہ سنیں، قریب بیٹھے ہوئے انسان کی طرف اگر گردن بڑھا کر اس کے کان قریب لے جا کر اور آواز نکالے بغیر، اونچی آواز یا نمایاں آواز نکالے بغیر صوت کے انسان سرگوشی کرتا ہے، یہ سب وسوسہ کہلاتا ہے۔ آہٹ جو دھیمی آہٹ ہو، دور بیٹھے ہوں کو نہ سنائی دے، اس کو عربی زبان میں وسوسہ کہتے ہیں۔ یعنی خصوصاً شیطان کی القاعات کو نہیں کہتے لغت میں، یا انسان جو سرگوشیاں کرتا ہے اس کو نہیں کہتے، بلکہ کوئی بھی آہٹ ہو، کسی بھی جسم کی خفیف آہٹ ہو جو دور فاصلے پر نہ پہنچے لیکن قریب بیٹھے ہوئے نزدیک موجود انسان اس کو سن لے، یہ آہٹ۔ جیسے کہ بعض انسان ہوتے ہیں تیز حواس ہوتے ہیں، حصیں انسانوں کی مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ انسانوں سے ایسے ہیں جن کی حس شامہ، سونگھنے کی حس باقیوں کی نسبت زیادہ تیز ہوتی ہے، اور کچھ انسان ایسے ہیں جنہیں نہیں ہوتی یہ بدبوئیں اور خوشبوئیں اور بو جو بہت تیز ہو وہ محسوس ہوتی ہے، خفیف قسم کی بو یا خفیف بدبو یا خفیف خوشبو یہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن بعضوں کو ہو جاتی ہے۔ جو ہی کسی ماحول میں، کمرے میں، فضا میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پھیلی ہوئی خفیف بو محسوس کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہاں گوارا یا ناگوار بو پائی جاتی ہے۔ معمولی لوگ نہیں محسوس کرتے اس کو۔ اسی طرح بینائی بھی ہے، کچھ لوگ ہیں تیز بین ہیں، باریک بین ہیں، چھوٹی چیزیں، بال بھی ان کو نظر آ جاتا ہے، سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، وہ عام دیکھنے والوں کو جو چیزیں نظر نہیں آتی انہیں نظر آ جاتی ہیں، دکھائی دے جاتی ہیں، یعنی حس دیکھنے کی تیز ہے۔ اسی طرح انسان لامسہ بھی مختلف اور متفاوت ہوتی ہے انسان کے اندر۔ چھوتا ہے جب انسان تو اس چھونے میں احساس کو یا اس جسم کے اثرات کو محسوس کر لیتے ہیں بعض لوگ۔
لیکن بعض اسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں انہیں محسوس نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ خفیف آہٹ یا خفیف لرزش محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح سماعت بھی ہے، بعض لوگ خفیف آہٹ محسوس کر لیتے ہیں، ذرا سی آہٹ پیدا ہو انہیں محسوس ہو جاتی ہے۔ عموماً جو شکار کرتے ہیں جانوروں کا، ان کے اندر یہ حس تیز ہوتی ہے۔ شکاری کتے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، سونگھنے کی بھی اور سننے کی بھی، اور اسی طرح بعض انسان بھی سننے کی حس ان کی تیز ہو جاتی ہے، خفیف آہٹ بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہیں جنہیں ایک شور سا لگتا ہے، مختلف آوازیں مل کر ان کے کان میں پڑتی ہیں، وہ تفکیک نہیں کر سکتے آوازوں کو ایک دوسرے سے، تجزیہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی آوازیں آ رہی ہیں، کس کس کی آ رہی ہیں۔ لیکن جن کی سماعت تیز ہے بہت، وہ الگ کر لیتے ہیں، آوازوں کو تجزیہ کر لیتے ہیں فوراً، اور یہ کام کان یا سماعت نہیں کرتی، یہ ذہن یہ کام کرتا ہے، چونکہ جو چیز انسان سنتا ہے وہ فوراً منتقل ہو جاتی ہے ذہن میں۔ جس کا ذہن حاضر ہو، جس کا ذہن تیز ہو اور بیمار نہ ہو، معیوب نہ ہو، تھکا ہوا نہ ہو اور کسی عارضے میں مبتلا نہ ہو، جس کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے، صحیح و سالم، تو وہ تفکیک دے لیتا ہے۔ مثلا جہاں کئی آدمی مل کے گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہر آدمی کی آواز کو تشخیص دے رہا ہے کہ کون کون یہاں موجود ہے، اس شور میں ہر ایک کی الگ آواز تشخیص دے رہا ہے۔ یا جیسے یہ موسیقار ہیں، دھنیں بناتے ہیں اور مختلف قسم کے آلات موسیقی بجاتے ہیں، تاریں، گٹار اور اس طرح کی مختلف چیزیں، وہ جو ہوا پھونکنے سے آوازیں نکلتی ہیں، جیسے بانسری ہے یا سرنائی ہے یا اس طرح کی چیزیں، یا تاریں چھیڑنے سے جو ساز پیدا ہوتے ہیں، یا تھپکی سے جیسے ڈھول ہے، طبلہ ہے، اس سے جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کے ایک موسیقی بناتے ہیں۔ یہ موسیقی جو سنتے ہیں، یہ ساری مخلوط آواز، ایک آواز سنتے ہیں، لیکن جو دھنیں بناتے ہیں، وہ موسیقی بنانے والی اس ترکیب میں جتنی چیزیں موجود ہیں، سب کو تجزیہ کر کے الگ الگ تشخیص دے لیتے ہیں کہ اس میں کس کس ساز کی آواز اور کتنے ردھم کے ساتھ موجود ہے۔ یا جن کا ذائقہ، حس سے ذائقہ تیز ہے، وہ جب کوئی کھانا کھاتے ہیں، بعضوں کو ایک ہی ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کھانے کے اندر استعمال کیے ہوئے جتنے بھی مواد ہوا تھا، اس سب کا ایک مشترکہ ذائقہ بنتا ہے اور انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مزیدار ہے یا بد مزہ ہے۔ لیکن جن کا حس سے ذائقہ تیز ہوتا ہے، وہ ذائقے کو فوراً تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ اس ذائقے میں کیا کیا شامل ہے، کس کس چیز کا ذائقہ ہے، کون سا مواد ہے، کون سا مسالہ ہے، کون سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور کتنی مقدار میں یا کس خاصیت کی چیزیں موجود ہیں۔ محض زبان پر چکھنے سے فوراً اس ذائقے کا تجزیہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے انسان کے حواس کی۔ کمزور حواس، زیادہ تر افراد کے حواس کمزور ہوتے ہیں، جیسے ہم عموماً کہتے ہیں نا کہ حواس باختہ آدمی، یعنی جس کی پانچوں حصے خراب ہیں، حواس کام نہیں کر رہے، نہ بینائی نہ صحیح طور پر دیکھ رہا ہے، نہ صحیح طور پر سن رہا ہے، نہ صحیح طور پہ سونگ رہا ہے، نہ صحیح طور پہ چکھ رہا ہے، نہ لمس صحیح کر رہا ہے، حواس اس کے ٹھکانے نہیں ہیں۔ اور بعض بہت تیز حواس کے مالک ہوتے ہیں، جو ان کی حس معمول سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ وساوس یعنی آہٹیں، یہ محسوس کرنا، چونکہ صوتی چیز ہے آہٹ، اس کو تیز، جن لوگوں کا ذہن تیز ہے وہ وسوسے دریافت کرتے ہیں، زیادہ آہٹیں ان تک زیادہ پہنچتی ہیں۔ غبی آدمی، ڈھل آدمی، جس کے ذہن میں تیزی نہ ہو، ذہن اصل یہ جو کہتے ہیں ہم حواس تیز ہیں، یہ کنایا ہے کہ اس کا ذہن تیز ہے، چونکہ حواس خود
صرف ایک ذریعہ ہیں، پل ہیں اس محسوس کو ذہن تک منتقل کرنے کا۔ مثلا زبان تجزیہ نہیں کرتی ذائقے کا، یا ناک تجزیہ نہیں کرتا ذائقے کا، سب ذہن کرتا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ جیسا کسی حس نے کوئی احساس دریافت کیا ہے اس کو اسی طرح منتقل کر دے ذہن میں، اور ذہن فوراً وقت لگائے بغیر ان محسوسات کا فوراً تجزیہ کر کے بتا دیتا ہے کہ جس طرح ایک لیبارٹری کے اندر انسان نے جو ٹیکنالوجی کی مدد سے تجزیاتی آلات و مشینیں بنائی ہیں کہ انسان کا تھوک یا انسان کا خون کا ایک قطرہ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ مشینیں اس کو تجزیہ کرتی ہیں کہ اس خون کے قطرے کے اندر کتنے اجزاء موجود ہیں، کون کون سے، یہ انسان نے ٹیکنالوجی سے بنایا ہے۔ انسان کے ذہن میں اس طرح کی طبعی لیبارٹری موجود ہے تجزیاتی، جتنے بھی محسوسات ہیں یہ فوراً ذہن میں پہنچتے ہی تجزیہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ذہین آدمی یہ کام کر سکتا ہے، غبی آدمی جس کا ذہن کمزور ہو وہ نہیں کر سکتا۔ ذہن پر ساری چیز، اول جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ ذہن میں نہیں جا رہا، بیشتر چیزیں نظر انداز ہو رہی ہیں، تو تجزیہ کیسے کرے گا ذہن اس کا؟ جو سن رہا ہے وہ ذہن میں منتقل نہیں ہو رہا۔ جیسے قرآن کریم انسانوں کو کہتا ہے کہ سمن بکمن اومیون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہیں، جن کے کان ہیں، جن کی زبانیں ہیں، لیکن یہ گنگے بہرے اندھے ہیں، یعنی ان کے سامنے جو مناظر آ رہے ہیں یہ نہیں سمجھ رہے، ذہن ان کا ان کو دریافت نہیں کر رہا، ان کو تجزیہ نہیں کر رہا، ان کو سمجھ نہیں رہا ذہن، یعنی ذہن ڈل ہے، ذہن کمزور ہے، ذہن غبی ہے، غباوت کا شکار ہے، مرض ہے، فی قلوبہم مرض، یہ ذہنی بیماری ہے کہ انسان جو سنے اس کو سمجھ نہ سکے، جو دیکھے اس کو سمجھ نہ سکے، جو سونگے چکھے اس کو سمجھ نہ سکے، اور دوسروں سے پوچھے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کھایا ہے میں نے، یہ کیا بو آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کمزور ہے انسان کا۔ تیز ذہن والا وہ آہٹیں بھی محسوس کر لیتا ہے، لہٰذا وسوسہ وہ دھیمی آہٹ ہے جو انسان کے ذہن تک پہنچتی ہے۔ اصل وسوسہ ذہن کو کیا جاتا ہے، اسی تجزیے والی قوت کو، صلاحیت کو یہاں پر بات پہنچائی جاتی ہے، لیکن دھیمے انداز سے، اس طرح سے کہ شور شرابہ نہ ہو، غلغلہ پاڑا نہ ہو، اور دوسرے افراد متوجہ نہ ہوں، سب کو نہ پتہ چلے کہ اس کے ذہن میں کیا بات ڈالی جا رہی ہے۔ اس طرح غیر محسوس انداز سے جو بات انسان کے ذہن میں ڈالی جائے یہ وسوسہ کہلاتی ہے۔ یہ انسان کا ارادہ توڑنا، انسان کی نیت بدلنا، انسان کی سوچ بدلنا، انسان کا نظریہ بدلنا، انسان کا عقیدہ بدلنا اور انسان کا یقین، یہ وہ امور ہیں جن سے ہٹانے کے لیے وسوسہ کر کے ان کو توڑا جاتا ہے۔ مثلا یقین پر ہے کوئی انسان تو اس یقین سے اس کو پھسلایا جائے، یقین اس کا متزلزل کر دیا جائے، ڈگمگا جائے انسان، یقین پہ نہ رہے، شک ڈال دینا اس کے ذہن میں، شبہ ڈال دینا، یہ اضلال ہے۔ وسوسہ وسیلہ ہے، طریقہ ہے، ذریعہ ہے انسان کو یقین سے ہٹانے کا، انسان کو ایمان سے ہٹانے کا، انسان کو عہد سے ہٹانے کا، جو روزانہ ہوتا ہے۔ ہر انسان دن میں سینکڑوں مرتبہ اگر غور کرے کہ میں نے آج دن میں کتنی دفعہ اضلال پیش آیا ہے، ذلت، لغزش، یعنی گھر سے جو بات طے کر کے گیا تھا، آگے دفتر پہنچ کے، دکان پہ پہنچ کے، اپنے تعلیمی ادارے میں پہنچ کے وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی ہے، تو یہی ذلت ہے۔ یعنی جس بات پہ مجھے قائم رہنا چاہیے تھا، ثابت رہنا چاہیے تھا، وہ میں نہیں کر سکا۔ جیسے انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں وقت کی پابندی کروں گا اور پھر نہیں ہوتی اس سے وقت کی پابندی، یہ جو عہد کیا تھا کہ وقت کی پابندی کروں گا اور نہیں کر رہا، اس سے ہٹ گیا ہے، اپنے عہد سے ہٹ گیا ہے، یہ ذلت ہے، یہ لغزش ہے۔ یہ لغزش
کیسے آئی ہے انسان کے اندر؟ اپنی نیت سے پھر گیا ہے، کسی چیز نے اس کو پھیرا ہے، کوئی بیچ میں ذریعہ بنا ہے. وہ ذریعہ، اس میں سے ایک مؤثر ذریعہ وسوسہ ہے، انسان کے دل میں پیدا ہونے والا خفیف خیال ہے جو انسان کے دل میں اٹھتا ہے اور پھر انسان کی ادراکی پوری صلاحیت کو متاثر کر دیتا ہے اور انسان عہد ختم کر دیتا ہے، یقین انسان کا متزلزل ہو جاتا ہے اور پھر جاتا ہے اپنی بات سے، اپنے وعدے سے. روزمرہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. اگر ہم تشخیص دیں وسوسہ کس کو کہتے ہیں تو اپنے نفس کی طرف رجوع کریں کہ میں سوچ کے آیا تھا یہ کروں، آج یہ سوچا ہوا تھا یہ کروں، پھر نہیں کیا یہ کام. یہ جو نہیں کیا، ہٹ گیا، یہ ذلت ہے، لغزش آ گئی، پھر گیا، ہٹ گیا. کیوں ہٹا یہ بھی معلوم ہے کہ اس ہٹنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے خیال میں یہ بات آئی تھی، میں نے یہ سوچا. عموماً کہتے بھی ہیں، خود ترجمانی بھی اپنے وسوسوں کی کرتے ہیں. مثلا جب انسان کو کوئی یاد دلایا جائے، اسی کا عہد یاد دلایا جائے، یا اس کو کوئی ضابطہ یاد دلایا جائے کہ یہ کیوں نہیں کیا آپ نے، تو اپنے دفاع میں یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا تھا، میں نے یہ خیال کیا، میرے خیال میں یہ آیا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج ایسے نہیں ہوگا. یہ جو کہہ رہا ہے میں نے یہ سوچا، میرے خیال میں، میرے ذہن میں یہ آیا، اسی کو وسوسہ کہتے ہیں. یہ جو آپ کے ذہن میں آیا یہی وسوسہ ہے. کیوں وسوسہ ہے؟ چونکہ یہ صرف آپ کے ذہن میں آیا، باقی کسی کے ذہن میں نہیں آیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے ذہن میں آتی ہیں، چونکہ عمومیت رکھتی ہیں یہ چیزیں، اور جو چیزیں سب کے ذہن میں آتی ہیں وہ نہیں ہیں وسوسہ. وسوسہ وہ غیر محسوس دھیمی آہٹ ہے جو ایک شخص کے ذہن میں آتی ہے، دوسرا اس سے بے خبر ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ اس کے ذہن میں کیا خیال آیا ہے، اب یہ کیوں ارادہ بدل رہا ہے یہ اپنا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یہ اضلال شیطان ہے، اور اضلال شیطان کا ذریعہ وسوسہ ہے. وسوسہ کے لیے پھر آگے مزید ہتھیار ہیں شیطان کے پاس، جن کے ذریعے سے انسانی ذہن پر واردات کرتا ہے اور اس کے ارادے توڑ دیتا ہے، یقین توڑ دیتا ہے، اعتقاد توڑ دیتا ہے، نظریہ توڑ دیتا ہے، سوچ انسان کی متزلزل کر کے ڈگمگا دیتا ہے انسان. خوب یہ اہم بات ہے انسان کے تربیت کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے کہ وسوسہ انسان کی ذہنی کیفیت میں آنے والے خیالات اور ان خیالات کے پیچھے محرکات، جن محرکات سے یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کی شناخت بہت اہمیت رکھتی ہے ہدایت کے لیے. کہ عموماً ذہنی کیفیت لوگوں کی نفسیاتی لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں شدیداً وسوسہ پذیر لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہر تخیل کو، ہر احساس کو، ہر چیز کو ذہن میں دریافت کرتے ہیں، اور دریافت کر کے پھر اسے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اور اسے ذہن میں بٹھانے سے پہلے موجود ان کے جو نظریات ہیں یا ان کے پہلے موجود ذہن میں اعتقادات ہیں، یہ چیزیں ان پر جا کر اثر انداز ہوتی ہیں. انسان کے جسم کی طرح انسان کا ذہن بھی ہے. انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت نظام بنایا ہے، مدافعت کا ایک دفاعی نظام حیرت ناک اللہ نے انسان کے جسم کا بنایا ہے. مثلاً اس کی ایک ظاہری مثال جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے سائنس پڑھنا ضروری نہیں ہے. جیسے انسان کی آنکھ میں اگر کوئی ہوا چلتی ہے، کوئی ذرہ پڑتا ہے، کوئی خس و خاشاک آنکھ میں اڑ کے جا رہا ہے، مکھی مچھر کوئی حشرہ انسان کی آنکھ کی طرف بڑھتا ہے، آنکھ غیر ارادی طور پر بند ہو جاتی ہے. انسان
اس کو ارادہ کر کے سوچ کے جیسے باقی حرکات سکنات کرتا ہے اس طرح سے نہیں کرتا، غیر ارادی طور پر انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اور جو ہی آنکھ میں اگر کوئی ذرہ پڑ جاتا ہے فوراً آنکھ میں ایک سیلاب پانی کا، آنسوؤں کا امڈ آتا ہے فوراً۔ یہ سب دفاعی نظام ہے جو فوراً فعال ہو گیا ہے، یعنی اس دفاعی نظام کو احساس ہو گیا ہے کہ اس حصے میں کوئی خطرناک چیز، نقصان دہ چیز، کوئی ضرر رساں چیز آ گئی ہے، لہٰذا اس کو فوراً دفع کیا جائے، جسم کو محفوظ رکھا جائے اس کے اثرات سے۔ یا جیسے ناک میں کوئی چیز چلی جاتی ہے، اگر گرد و غبار جاتا ہے یا دھواں جاتا ہے، کوئی ایسی چیزیں، تو چھینک آ جاتی ہے انسان کو۔ اول تو ناک کے اندر فلٹر لگا ہوا ہے، ناک کے اندر بال ہے انسان کے، یہ بال روکتے ہیں انسان کے سانس، چونکہ ناک کے ذریعے سے لیتا ہے اور ہوا میں آلودگی ہے، شدید آلودگی ہے۔ عموماً جب لوگ ناک صاف کرتے ہیں تو کافی گندگی، میل کچیل ناک سے نکلتی ہے، یہ ہوا کے ذریعے، آلودہ ہوا کے ذریعے ناک میں جاتی ہے، اور یہ لگا ہوا جو دفاعی نظام ہے یہ اس کو روکتا ہے، تصفیہ کرتا ہے، تاکہ جتنی آلودگی کم ہو سکے کم کی جائے، یہ ساری آلودگی اندر منتقل نہ ہو، ورنہ انسان کا تنفس اور نظام تنفسی خراب ہو جائے گا، پھیپھڑا انسان کا آلودہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ظاہری طور پر انسان کے جسم میں دفاعی نظام جو محسوس ہے، یعنی جس کے لیے ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو کتابوں میں تشریح کیا گیا ہے وہ بہت ہی حیرت ناک نظام ہے۔ یہی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن کے لیے بھی بنایا ہے، کہ انسان کے ذہن میں ایک دفاعی نظام موجود ہے، کہ ذہن میں جو کچھ آتا ہے، یہی وساوس، چونکہ انسان کے ذہن کی ساخت جیسے جسم میں سانس جب آپ نے لینی ہے تو ظاہر ہے ہوا میں ہر چیز جو موجود ہے نامرئی، وہ آپ کی سانس میں جائے گی، آپ کی ناک کے اندر، اور سب ایک فضا میں رہتے ہیں، سب کے اندر یہ دفاعی نظام لگا ہوا ہے تصفیہ کا، اور ہوا صاف کرتا ہے وہ دفاعی نظام۔ جن کا وہ دفاعی نظام کمزور پڑ جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں دمہ ہو جاتا ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، ٹی بی ہو جاتا ہے، اور مختلف تنفسی بیماریاں جو تنفس سے مربوط ہیں وہ انہیں لگ جاتی ہیں، جیسے کرونا تنفسی بیماری تھی، یہ وائرس اور جراثیم داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی جو فطرت ہے، طبیعت ہے، اس کے مطابق جیسے ہوا میں ہر چیز موجود ہے، اور جو ہوا میں ہے یہ ناک میں جانی ہے یہ سانس کے ساتھ، لیکن وہاں کو روکنا بھی ہے، سب کچھ پھیپھڑے میں نہیں جانے دینا۔ اسی طرح انسان کے ذہن میں جو کچھ تخیلات ہیں، تصورات ہیں، جس معاشرے میں، جس سماج میں انسان رہتا ہے، یا جیسا انسان کے اندر رجحانات ہیں، ان سب نے خیالات انسان کے لیے ایجاد کرنے ہیں، تخیلات، توہمات، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ کہیں زیادہ آلودگی، ہوا کی آلودگی سے کہیں زیادہ آلودگی ان تخیلات میں ہے۔ ایک تو انسان کے اندر خود خیال پردازی، خیال سازی کا کارخانہ لگا ہوا ہے، قوت خیال انسان کی بہت ہی طاقتور قوت ہے، جس کو تخیل بنانے کے لیے کسی مواد کی ضرورت نہیں ہے، وہ مواد بھی اپنا خود وہ قوت بناتی ہے، اور اس سے خیالات بھی خود بناتی ہے، اور خیالات بنا کر ذہن میں مسلسل یلغار کرتی رہتی ہے۔ دوسروں کے خیالات جو انسان دیکھتا ہے، جہاں زندگی گزار رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے خیالات، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اپنے شکوک، شبہات، توہمات، اور بہت ساری چیزیں جو آلودگی ذہنی ہے یا آلودگی فکری ہے، سوچ کی آلودگی ہے، ہوا کی آلودگی سے کہیں زیادہ انسان کے ذہن کی مواد میں آلودگی ہے۔ اس آلودگی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاعی نظام
بنایا ہوا ہے، انسان کے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ آئے گا، ظاہر ہے موجود ہے۔ آپ ایسا کوئی چھڑکاؤ نہیں کر سکتے جس سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، تمام شبہات، تمام تخیلات، تمام توہمات، خرافات، یہ سب نابود ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، اور نہ ہی ایسا کرنا انسان کے حق میں ہے، اس سے اور خرابیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ جیسے ہوا کو پاک کرنے کے لیے اگر اس میں چھڑکاؤ کیا جائے تو وہ زہر جس سے جراثیم ماریں گے، یہ زہر خود انسان کے اندر منتقل ہو جائے گی اور جراثیموں کے بجائے خود یہ مارنا انسان کو شروع کر دے گی۔ ہوا آلودہ رہے گی، ہوا کو آلودہ کرنے والے منابع رہیں گے۔ بعض موسم ایسے آتے ہیں جیسے خزاں کا موسم ہے عموماً، کہ اس میں شدید آلودگی شہری زندگی میں، شہروں میں، کارخانے جہاں زیادہ ہیں، ٹریفک زیادہ ہے، ایک دھوئیں کا بادل بن کے چھا جاتا ہے اور آلودہ کر دیتا ہے ہوا کو، سانس میں ساری آلودگی انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اس آلودگی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماسک پہن لیں مصنوعی طور پر۔ اگر آلودگی معمول سے زیادہ ہے تو طبیعی نظام، فطری نظام کافی نہیں ہے اس آلودگی کو صاف کرنے کے لیے، آپ کو مصنوعی محافظ بھی لگانا پڑے گا، مصنوعی فلٹر ناک کے اوپر لگانا پڑے گا، اور اجتناب بھی ساتھ کرنا پڑے گا کہ آلودہ علاقوں میں، غبار آلود دھوئیں والے اور زہریلی گیسوں والے علاقے میں نہ جائیں آپ، اور مصنوعی فلٹر بھی لگا کے رکھیں، ماسک لگا کے رکھیں۔ ذہن کے لیے بھی یہی ہے، آلودگی موجود ہے، انسانی فضا میں ذہنی آلودگی حتمی ہے، اس کا ہونا یہ انسانی زندگی کا لازمہ ہے، اس کو ختم نہیں کیا سکتا۔ نہ کوئی ایسا سپرے ہے جو چھڑک کے ہم ذہنی آلودگی، بالکل وسوسے اور توہمات، تخیلات، شبہات، یہ ساری چیزیں ختم کر دیں، یہ ناممکن ہے، نہ ہونا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر ایک محافظ نظام لگایا ہے۔ وہ محافظ نظام ہے عقل۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، یعنی ذہن کے مختلف، ذہن کا مطلب انسان کے ادراک، سمجھنے کی قابلیت، صلاحیت، یا انسان کے ادراک و سمجھنے کی جو قوت ہے انسان کے اندر، مشینری ہے انسان کے اندر، یہ پوری دستگاہ یہ ذہن کہلاتی ہے۔ اور پھر اس کے مختلف حصے ہیں، جیسے تخیل اسی کا ایک حصہ ہے، ذہن کا ہی، توہم اسی کا ایک حصہ ہے، ذہن کا ہی ہے، اور شک ہونا اسی کے اندر ہوتا ہے، یقین اسی کے اندر پیدا ہوتا ہے، عقل بھی اسی کے اندر ہے، اسی کے ایک شعبے کا نام عقل بھی ہے، ذہن کے ایک شعبے کا۔ تو عقل کی قوت، قابلیت انسان کے اندر ہے۔ عقل اس لیے ہے کہ یہ ساری واردات جتنی بھی ذہن میں آتی ہیں، جو حواس آپ کو منتقل کر رہے ہیں ذہن میں، مثلا جو سن رہے ہو وہ ذہن میں جا رہا ہے، جو دیکھ رہے ہو وہ ذہن میں جا رہا ہے، جو چکھ رہے ہو وہ ذہن میں جا رہا ہے، اور جو سونگ رہے ہو وہ سب ذہن میں جا رہا ہے، جو لمس کر رہے ہو وہ ذہن میں جا رہا ہے۔ ذہن اس کو تجزیہ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور تجزیہ کر کے تشخیص دیتا ہے کہ اس میں سے کون سی چیز مفید ہے، کون سی مضر ہے، اور یہ تجزیہ شدہ مواد یہ عقل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر عقل آگے جا کر اس تجزیہ شدہ مواد کو، کچھ کو کچرا قرار دے کر، بالکل کچرا آ گیا ہے ذہن میں، اس کچرے کو باہر نکالو، یہ فضلہ ہے، یہ ذہن سے جھٹک دو۔ عقل رد کر دیتی ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، یہ تخیل ہے، یہ غیر مستند چیز ہے، یہ شک ہے، یہ بے بنیاد شک ہے، یہ بے بنیاد ایک وہم ہے، اس کو قابل قبول نہیں ہے عقل کے لیے۔
لہٰذا اس کو فوراً ذہن سے ہی باہر نکال دو، ذہن کے کسی حصے میں محفوظ نہ رہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں روزانہ جو تخیلات آتے ہیں، میرے خیال میں کوئی کمپیوٹر بھی ان کو ضبط نہیں کر سکتا، اتنی کثرت سے آتے ہیں۔ اول تو ابھی تک کوئی ایسی ڈیوائس نہیں بنی جو انسان کے ذہن کے ساتھ لگا دی جائے اور وہ یہ پڑھے کہ ایک انسان کے ذہن میں چھوٹے بڑے جو خیالات آ رہے ہیں کتنے ہیں۔ ایسی انسان نے دستگاہ نہیں بنائی۔ اگر بن جائے وہ دستگاہ ایک ہی انسان کے دن بھر کے 24 گھنٹوں کے تخیلات کو شمار نہیں کر سکتی، حساب نہیں کر سکتی۔ اس کثرت کے ساتھ انسان کے ذہن کے اندر یہ تخیلات آتے ہیں، اندر سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور باہر سے بھی جاتے ہیں۔ سنتا بھی ہے انسان، پڑھتا بھی ہے انسان، دیکھتا بھی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے ذہن میں یہ تخیلات ایجاد کرتی ہیں۔ وہ سارا تخیل، اس میں زیادہ تر کچرا ہوتا ہے۔ یعنی آج کی موجودہ فضا میں اگر کہوں تو 90% کہوں کچرا ہے تو مبالغہ نہیں ہے۔ ایک عام آدمی، معمول کا آدمی جو اس معاشرے میں سماج میں زندگی گزار رہا ہے، 90% تخیلات کچرا ہیں۔ اب یہ کچرا اندر سٹور نہیں کرنا۔ اگر عقل ہو انسان کے اندر، قوت عاقلہ ہو، تو وہ اس کچرے کو اندر وہیں پر پہلے مرحلے میں ہی اس کچرے کو الگ کر کے باہر پھینک دیتی ہے، ذہن سے نکال دیتی ہیں یہ چیزیں کہ یہ بات سننے میں آئی ہے لیکن انسان نے بالکل اس کو ذہن میں رکھا ہی نہیں، نکال دیا ہے۔ سن کے انسنا کر دیا اس کو، دیکھے ہوئے کو اندیکھا کر دیا انسان کو، چکھے ہوئے کو انچکھا کر دیا اس کو، سونگے ہوئے کو انسونگا کر دیا انسان نے۔ اگر عقل ہو موجود، اگر عقل نہ ہو اور عقل مغلوب ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، مرض ہو، جیسے قرآن کا فرمان ہے فی قلوبہم مرض، مرض ہو تو یہ سارا کچرا اندر جمع ہوتا رہتا ہے، ڈھیر لگتا جاتا ہے، کچرے پہ کچرا، خیال پہ خیال، توہم پہ توہم، اور یہ کچرا اندر سے باہر پھینکنے والا جو طبیعی دفاعی نظام تھا وہ خراب ہو گیا ہے۔ عقل لغت میں اسی کو کہتے ہیں، جو روکنے والی قوت کو عقل کہتے ہیں۔ اقال عربی زبان میں اس رسی کو کہتے ہیں جس سے عرب اونٹ باندھتے تھے، اونٹ کی ٹانگ دوری کر کے باندھ دیتے تھے، پھر جب اونٹ کی ٹانگ کھلتے تھی تو اسی رسی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے سر پہ باندھ لیتے تھے۔ وہی جو عربی لباس کا حصہ بن گیا، اس کو آج بھی اقال کہتے ہیں۔ عربوں کے لباس میں سر پہ ایک گول سی رسی ہوتی ہے، اب تو اس کو انہوں نے خوبصورت بنا لیا ہے، فینسی رسی ہو گئی ہے، لیکن یہ پہلے اونٹ کی رسی تھی، چونکہ شتربان تھے سارے، تو یہ بریک تھی ایک طرح کی اونٹ کی۔ اقال اسی بریک کو کہتے ہیں، روکنے والی قوت۔ تو عقل کا کام ہی روکنا ہے، اور پہلا کام اس کا، یعنی بعد میں تو آگے تو انسان کے بہت سارے ارادے اور دیگر امور کو روکتی ہے عقل، پہلا کام جو روکتی ہے یہ خیالی کچرا روکتی ہے۔ یعنی جو عقل کے نزدیک غیر مستند، غیر مصدقہ، غیر مسلم اور غیر واضح ہے، اس سب کو ذہن سے عقل نکال دیتی ہے کہ یہ صاف کرو، یہ آلودگی، یہ گندگی ذہن میں نہ آئے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی فضا میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ کچرا، یہ وسوسہ نہیں آتا۔ کیوں؟ سنتے وہ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں بھی پہنچتی ہیں، لیکن وہ کسی کو اندر جمع ہونے نہیں دیتے، سب کو جھٹک کے باہر نکال دیتے ہیں کہ یہ تو خیال ہے، یہ خرافات ہے۔ مثلا یہ خرافات جو انسان کے ذہن میں ہیں کہ اگر انسان صبح اٹھے اور مکان کی چھت پہ کوا بول رہا ہو تو آج یہ حادثہ ہونا ہے، آپ گھر سے باہر نکلے، آگے کالی بلی نظر آ جائے تو یہ حادثہ ہونا ہے، یا آپ کی آنکھ پھڑکنا شروع ہو جائے تو یہ حادثہ ہونا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگوں میں سے کچھ کوے پہ ایمان رکھتے ہیں، کچھ بالکل اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ جو عاقل ہے، عقل مند ہے، اس کے نزدیک کوا درخت پہ بولے، ہمارے گھر پہ بولے، باہر بولے، کسی جگہ پرندہ ہے کہیں بھی بول سکتا ہے،
کوئی علامت نہیں ہے، کسی چیز کی کوا بولنا علامت نہیں ہے، یہ عقل کے نزدیک ایک بے بنیاد بات ہے۔ لیکن جس کی عقل کمزور ہے، دل مریض ہے، اس کے نزدیک کوا بولنا بہت بری علامت ہے۔ آج بہت برا حادثہ ہونے والا ہے۔ خوب ایک ہی گھر کے اندر ایک شخص کے دل میں یہ کچرا جاتا ہے، وہ باہر جھٹک دیتا ہے، اسی گھر کے اندر دوسرے فرد کے ذہن میں یہ کچرا جاتا ہے، وہ ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ چونکہ روکنے والی دفاعی نظام عقال نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ مدافعت جس کے ذریعے سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ خوب اسی طرح یہ وساوس ہوائی آلودگی کی طرح، فضائی آلودگی کی طرح قابل کنٹرول اس وجہ سے نہیں ہے کہ کبھی بھی ہم تخیلات کے منبع ختم نہیں کر سکتے، پیدا ہوں گے تخیلات، لیکن یہ تخیلات وسوسہ بنے، یعنی یہ دھیمے سے ہمارے ذہن میں چلے جائیں اور ذہن میں جا کر ہمارے عہد، ہمارے یقین، ہمارے ارادے، ہمارے اعتقاد، ہمارے ایمان کو جا کے ختم کر دے۔ یہ عقل کے ذریعے سے ممکن ہے اس کو روکنا۔ اگر عقل نہ ہو ناممکن ہے یہ وساوس انسان روک سکے۔ پس وسوسہ وہ دھیمے خیالات اور آہٹیں جو انسان تک پہنچتی ہیں اور جا کر انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر انسان کے اندر موجود علم، یقین، اعتقاد، ایمان، ارادے، عزم، ان سب کو توڑ دیتے ہیں یہ وسوسے، دیمک کی طرح۔ جیسے بہت قیمتی دروازہ، فرنیچر، میز، کرسی ہے لکڑی کی، مہنگے داموں آپ نے لیا ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا اس کو کھا گیا، خاک بنا دیا اس نے۔ یہ خبروں میں آیا کہ بینک کے اندر لاکھوں روپے یا ڈالر بینک کے لاکر میں رکھے ہوئے تھے اور کئی سال تک لاکھوں روپیہ وہاں تھا، جب کھولا تو وہاں صرف خاک تھی۔ دیمک نے بینک کے لاکر میں جا کر سارے سرمائے کو کھا کے چاٹ کے مٹی بنا دیا۔ کتنی قیمتی چیزیں تھیں جو دیمک نے، ایک چھوٹے سے کیڑے نے نابود کر دیں۔ ذہن میں ایسا ہی ہوتا ہے، بہت قیمتی اثاثہ انسان کا ایک دیمک کی طرح ایک وسوسہ اس کو چاٹ کے خاک اور خاکستر کر دیتا ہے۔ اس کے لیے انسان کی تربیت کی ضرورت ہے، انسان کی عقل کی پرورش کی ضرورت ہے، تاکہ تخیلات تو آئیں گے لیکن یہ تخیلات انسان وصول کر کے، دریافت کر کے، ذہن میں جمع کر کے اور پھر ان کے موقع دے کہ یہ تخیلات انسان کے یقین کو ختم کر دیں۔ اس کے لیے انسان کی تعلیم، آگاہی اور تربیت کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ یہ ماجرا فرد کا نہیں ہے، انسانیت کا داستان ہے، یہ خلقت انسان ہے، سجدہ انسان کو ہے اور واردات شیطان کی انسان پر ہے، اور یہ جو خصوصیات اس ماجرا میں وہ ساری انسان کے لیے ہیں۔ انسان کا مطلب یعنی ہر انسان، نہ کہ انسان اول یا انسان دوم۔ اب یوں نہیں کہ انسان اول کے ساتھ شیطان نے یہ کام کیا، باقی انسانوں کو اس نے چھوڑ دیا۔ یہ ہر انسان کی داستان ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم میں آدم اور ابلیس کا جو ماجرا ہے، یہ ہر انسان کی داستان ہے، یہ ہر عورت اور مرد کی داستان ہے، اور یہ ہر عورت اور مرد کے ساتھ روزانہ ہو رہا ہے۔ یوں نہیں کہ یہ تاریخ میں ایک دفعہ وقوع پذیر ہوا تھا، یہ آدم اور ابلیس اور سجدہ، یہ وہ چیز ہے جو مسلسل ہو رہی ہے۔ جوں جوں انسان زمین پہ آ رہا ہے، وجود میں آ رہا ہے، یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بھگت رہا ہے، اور پھر دوسرے انسان اس کی جگہ پر آ کر اس کے جانشین بننے۔ جیسا پہلے کہا تھا کہ خلافت ایک مسلسل عمل ہے، نہ رکنے والا۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ خلیفہ بنایا پھر اس کے بعد خلیفہ چلا رہا ہے سارا نظام، نہ، اللہ جاعل فی الارض خلیفہ ہے، جاعل فی الارض خلیفہ ہے، یعنی اللہ ہمیشہ جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی روزانہ اللہ زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے، یعنی خلف میں، دیگر موجودات کے خلف میں نئے مخلوقات کو اللہ ایجاد کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق کا قانون ہے کہ پہلوں کی جانشینی میں یا پہلوں کے خلف میں جو پہلے پیدا کیے ہیں سلف، اس سلف کے خلف میں اللہ نے رکھنا ہے، نظام خلقت کو جاری رکھنا ہے، زمین کو خالی نہیں رکھنا
یہ اللہ کی تدبیر میں شامل نہیں ہے کہ کافی ہو گئی ہے مخلوق اور جیسے انسان کہتے ہیں آبادی کافی ہو گئی ہے، منصوبہ بندی کر کے انسانی آبادی روک دی جائے۔ اللہ نے ایسی منصوبہ بندی نہیں کی ہے کہ خلقت روک دی جائے، کافی ہو گئی ہے خلقت، ستارے کافی ہو گئے ہیں، سیارے کافی ہو گئے ہیں، انسان کافی ہو گئے ہیں، حشرات، نہ، خلقت کبھی بھی کافی نہیں ہے۔ جب تک خالق ہے خلقت جاری ہے، اور خالق تو ہمیشہ کے لیے ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان جب تک ہے یہ ماجرا انسان کا جاری ہے، اضلال انسان شیطان کے توسط سے جاری ہے، اور شیطان کے پاس ذریعہ اضلال انسان کا، انسان کو بہکانے کا، وہ وسوسہ ہے، اور وسوسہ ان دھیمے کم غیر محسوس آہٹ والے خیالات ہیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور جا کر عہد و ارادہ سب توڑ کے، اور ثابت چیزیں جو انسان کے ذہن میں پائیدار ہونی چاہیے ان کو توڑ دیتے ہیں، جو تخیلات، یہ وساوس ہیں۔ اور وہی آدم کے ساتھ پیش آیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس رہائش سے، جنت سے ہٹا دیا، پھسلا دیا، بہکا دیا، لغزا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس سہولت والی زندگی سے دونوں کو نکال کے مشقت والی زندگی میں دونوں کو منتقل کر دیا۔ باقی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم۔